السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق پڑھیں گے زکوٰۃ، اس کی فرضیت، اہمیت اور مصارف کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی۔ اس کے زکوٰۃ کے لفظی معنی ہیں پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنا، اور اصطلاحی معنی ہیں اس کے کہ شریعت میں مال کے اس حصے کا نام ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نادار لوگوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ زکوٰۃ کی قانونی اور جو لازمی مقدار ہے، ٹھیک ہے، وہ سونا چاندی اور مال تجارت پر جو ہے پہلے وہ بتاؤں گی۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ پھر زرعی پیداوار پر بتاؤں گی۔ زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا بہت، جو ہی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہری اور چاہی زمین سے 20واں اور بارانی زمین سے 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، اس میں سال گزرنا فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 پر ہے مویشی اور جانور۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب کم از کم 40، بھینسوں اور گایوں کا نصاب کم از کم 30 اور اونٹوں کا نصاب کم از کم 5 مقرر ہے۔ نمبر 4 پر ہے معدنیات اور دفینے۔ معدنیات اور دفینوں پر 20% تک زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی اہمیت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ 8 جگہوں پر ادائیگی زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور جھکنے کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت بجا لائے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ اور از روئے حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے 3 باتوں کی بیعت کی۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی وفات کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ خدا کی قسم جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھیڑ بھی دیتا تھا اسے بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن کی وعید میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن کی ان آیات سے آپ لگا سکتے ہیں۔ جو لوگ سونا چاندی سینت کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ مزید فرمایا، قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی مصارف زکوٰۃ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی کہ جنہیں ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یہ مصرف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں خرچ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں ہے فقراء، نمبر 2 مساکین، عاملین، زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین یعنی جو وہاں پر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، تالیف قلب، رکاب، غارمین، قرض دار، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل مسافر، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے، باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔ اس طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس کی اہمیت، اس کے مصارف کے بارے میں پتہ چلا ہوگا، ٹھیک ہے۔
اب ہم اس کے جو ہے کوسچنز کے آنسر میں آپ کو سینڈ کروں گی، جو کہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ شکریہ۔